السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ دوستوں ہم الحمدللہ، میں تو اولیاء اللہ کا غلام ہوں، اولیاء اللہ کا غلام ہوں، پنجتن پاک کا غلام ہوں۔ ہم محفلوں پہ جاتے ہیں، محفلوں کا لنگر کھاتے ہیں۔ میں تو وہ محفل کا ہر لنگر پسند کرتا ہوں، بہت برکت والا لنگر ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں۔ ہم جب محفل ہوتی ہے، محفل کے بعد جو تبرک ہوتا ہے، لنگر ہوتا ہے، ہم اس لنگر کو تبرک کر کے کھانا چاہیے اور ادب سے لنگر کھانا چاہیے۔ ہمارا ایک دوست ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ رمضان شریف کا دن تھا تو انہوں نے اپنے گھر میں افطاری کرائی۔ افطاری کے بعد انہوں نے بہت سارا کوئی لنگر تیار کیا، لفافوں میں پھل وغیرہ پیک کیا، پھل لے کے۔ اور میں نے بھی کہا، انہوں نے کہا، ہمارے جو دوست تھے وہ داتا صاحب کی بیک سائڈ پہ انہوں کا گھر تھا، تو اشفاق صاحب، تو اللہ تعالیٰ اشفاق صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اشفاق صاحب مجھے فرمانے لگے، نوری صاحب یہ لنگر آپ نے سارا تقسیم کرنا داتا صاحب جا کے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے وہ لنگر جتنا بھی تھا نا، سارا ایک تھیلے میں ڈال کے وہ لنگر میں داتا حضور لے گیا۔ اب تو وہ لنگر لینے والوں کو چاہیے تھا میرے سے ادب سے لنگر لیتے، لائن بنا کے لنگر لیتے۔ جناب میرے ساتھ وہ کچھ ہوا تو جو کچھ میرے ساتھ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جب میں نے وہ لفافے نکال کے ایک ایک بندوں کو دیا، تو جیسے مخلوق کو، جیسے لوگوں کو پتہ چلا یہ آدمی لنگر بانٹنا، جناب اتنے مخلوق، اتنے لوگ آئے، لنگر میرے نیچے آ گیا، میں لنگر کے اوپر، لوگ میرے اوپر۔ جناب میں نے بچنے کے لیے، جناب میں تو اس وزن سے، لوگوں کے دباؤ سے جناب گھٹ جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا، وہ تھیلا جو لنگر کا بھرا ہوا تھا میں نے فوراً پھینک دیا۔ لوگوں نے وہ تھیلے سے لنگر اٹھا کھینچ کے ایک دوسرے سے وہ لے گئے۔ میں نے کہا شکر ہے میں بچ گیا ہوں۔ میں نے اشفاق صاحب کو فرمایا، جناب یہ حالت ہوئی ہے میرے ساتھ۔ لوگوں اتنی بڑی اولیاء اللہ کے پاس جا کے، ولیوں کے پاس جا کے، آپ نے ادب نہیں سیکھا نا تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ولی تو ہمیشہ ادب سکھاتے ہیں، ہمیں لنگر ادب سے لینا چاہیے۔ اور لنگر آپ کو نہ بھی ملے، جو کمزور لوگ ہیں انہوں کو آپ لنگر دیں، یہی اولیاء اللہ کی اخلاق ہوتا ہے۔ کچھ دن ایک ہمارے ایک دوست ہے، بہت پیارے دوست ہے، ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے، انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ یہ اب دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اس سوسائٹی میں جب ہم گئے ہیں، وہاں سرکار کا میلاد ہوا، محفل میلاد ہوا، بہت شان سے محفل میلاد ہوا۔ تو انہوں نے جو گھر میں لنگر کا انتظام کیا ہوا تھا، بہت زیادہ لنگر کا انتظام کیا تھا، اور لنگر بھی VIP تھا۔ اب لنگر میں بتاتا ہوں کیا کیا تھا۔ کباب بنے ہوئے تھے، بکرے کا گوشت بنا ہوا تھا، قورمہ بکرے کا، اور بریانی بنی ہوئی تھی، ساتھ میٹھے چاول میووں باداموں کے ساتھ بھرے ہوئے، ساتھ کولڈ ڈرنک اور پانی بھی بڑا VIP۔ بہت سارا لنگر وسیع تھا۔ تو جیسی محفل ختم ہوئی، دعا ہوئی، لنگر کھانے کے لیے آئے، تو جناب جو ہمارے جتنے دوست تھے، میں تو یہی کہوں گا، تو میرے وہ پیر بھائی تھے سارے، جیسے لنگر کی طرف آئیں ایسے لنگر کھایا گیا جیسے لنگر کھانا نہیں چاہیے تھا ہمیں، ظلم کے ساتھ لنگر کھایا گیا۔ تو میں نے بھی جناب دیکھتا رہوں، پھر میں نے کہا جناب میں بھی جا کے تھوڑا سا لنگر پلیٹ میں ڈال کے لاؤں۔ جب میں لنگر ڈالا، کچھ چاول لیے، تھوڑا سا قورمہ لیا، تو میں نے یہ کہا یہ کباب چیک کر لیں۔ جو کبابوں کی جو ڈش تھی، وہاں جو ویٹر تھا وہ لے کے آتا تھا نا، میں 3 دفعہ جو ویٹر ہے وہ کبابوں کی بڑی ڈش لے کے آیا۔ وہ پہلی ڈش لے کے آیا، جناب مجھے کباب نہیں ملا۔ وہ لوگوں نے ایسے اٹھایا، جو ہمارے دوستوں نے ایسے ہاتھ سے، انہوں نے چمچے رکھے ہوئے تھے، کباب ایسے اٹھانا چاہیے چمچوں کے ساتھ،
وہ جناب ایسے ہاتھوں سے اٹھایا 3 دفعہ، جو ویٹر ہے وہ ڈش لے کے آیا اتنے کبابوں کی، وہ مجھے کباب نہیں ملے۔ میں نے کہا نوری صاحب اجے آپ نے کباب کھانا نا، جو یہ کام کر رہے ہیں نا آپ نے بھی ایسے کام کرنا جی، آپ بڑے ادب سے یہ کباب اٹھائیں گے نا پیار سے، آپ کو کباب ملنے والا نہیں۔ ابھی کبابوں میں کوئی کمی نہیں تھی، کباب بہت سارے لگے ہوئے تھے، لگ رہے تھے۔ یہ کباب کنوں کے لیے؟ آپ لوگوں کے ادب سے لنگر تو کھائے۔ اچھا میں نے بھی پھر کہا جناب نوری صاحب تگڑے ہو جو، ہن جے تسی ادب سے رہنا تے کباب چوتھی دفعہ بھی نہیں ملنے۔ جناب میں نے وہ جب ویٹر آیا نا کباب میں مضبوط ہو گیا، میں نے بھی ایسے ہاتھ ڈالا، جناب 2 یا 3 کباب میرے نا ہاتھ میں آئے۔ کیا کیے اس ماحول میں ہم آ کے جذب ہو گئے، جناب ایسے کام کریں گے تو آپ کو لنگر ملے گا جی، آپ ادب سے کھانا کھائیں نا، یقین کریں وہ کوئی 2000 آدمی بھی کھانا کھا، لنگر اتنا پکا ہوا تھا کھائے نا تو پھر بھی لنگر بات سکتا تھا۔ دوستو یہ ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو دوست ہمارے پیر بھائی ہوتے ہیں، چشتی، قادری، سولوردی، نقش بندی، جب محفلوں میں جو پیر بھائی لنگر آئے تو ادب سے کھائیں اور دوسروں کا خیال کریں، بڑوں کا اور چھوٹوں کا، انہوں کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، یہ ادب سیکھیں، یہ ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور تیسری بات بتاتا ہوں، ایسے میرے ایک دوست نے، بہت بڑا دوست تھا، اس نے ہمیں ناشتے کے ٹائم پی سی ہوٹل میں بلایا۔ جب ہم پی سی ہوٹل میں جب گئے تو بہت سارے لوگ تو امیر لوگ تھے، کچھ 200-250 ڈشیں لگی تھی، بفہ ٹائپ ہوتا، ہر قسم کا کھانا تھا جناب۔ وہاں آدمی ادب سے پلیٹ اٹھاتا ہے، ایک ایک چیز ڈال کے کھاتا ہے۔ جو بہت زیادہ کھانا کھانا چاہتا ہے نا پی سی ہوٹل میں جا کے، میں کہتا ہوں بہت زیادہ، وہ ادب دیکھ کے نا، لوگوں کا اخلاق دیکھ کے، لوگوں کی فیسلٹی دیکھ کے، وہ جناب جہاں 5 روٹیاں وہ کھانے والا وہ آدھی کھاتا ہے، جہاں 6 کباب کھانے والا وہ آدھا کباب کھاتا ہے۔ کیا یار یہاں اتنے لوگ ڈیسنٹ لوگ بیٹھے ہیں جی، میں ایسی حرکت کروں گا سارے مجھے دیکھیں گے، بےزتی ہوگی۔ دوستو آپ کو بھی اللہ و اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، جب بھی لنگر کھائیں ادب سے لنگر کھائیں، اور لوگ بڑوں کا اور چھوٹوں کا خیال کریں، اور خود ایک دوسرے سے جا کے پوچھیں آپ کو لنگر ملا کہ نہیں ملا، یہ خیال ضرور کریں، نہیں تو وہی کبابوں جیسا میرا حال ہوگا۔ وہ داتا حضور جو لنگر لے کے گیا تھا جناب، میں نے سیڑھیوں سے نیچے گر جانا تھا، میں نے پھر وہ کوشش کیا، وہ تھیلا ہی پھینک دیا، میں اپنے آپ کو بچایا۔ ایسے حالت کسی دوستوں کی نہ ہے، تو اب میں تو لنگر نہیں لے کے جانے والا وہاں، تو تگڑا بندہ ہو وہی لنگر داتا صاحب لے کے جائے، نہیں تو وہ سیڑھیوں سے گر سکتا ہے۔ اوکے دوستو، خدا حافظ۔